الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان، لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ پھر اللہ نے لیلۃ الجائزہ یعنی رات جو گزری ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اللہ نے وہ رات بھی ہمیں عطا کی، اور آج اللہ رب العزت کا ہم پہ ایک اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عید الفطر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے اللہ کیا ضرورت ہے، وہ قتل و غارت کریں گے، ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے تھوڑا ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں بتاؤ جس بندے نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوں، کہو سبحان اللہ، کیا رکھے ہوں؟ روزے رکھے ہوں، تراویح پڑھی ہوں، اللہ اکبر۔ اور پھر روزہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، اپنا کھانا پینا حلال کا رکھنا۔ غرض جس نے پورا مہینہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق گزارا ہو، اور پھر اس نے لیلۃ الجائزہ یعنی یہ چاند رات جو ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کیا وہ 30 رمضان ہے یا 29 رمضان ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، اصول یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام پورا ہونے کے بعد ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کام کب پورا ہوتا ہے؟ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد وقت ہوتا ہے مزدوری کا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم سب اس وقت بازاروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیلۃ الجائزہ۔ اور اب یہ میرے بندے جو ہیں وہ فقیر بن کے، عاجز بن کے، اللہ اکبر، پھر میری بارگاہ میں آ گئے۔ اب میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو ان کے عبادات کا پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں صرف ان کو اجر نہیں دوں گا بلکہ رحمت کے قلم پھیر کے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا اعزاز ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جن حضرات نے رمضان المبارک میں کمائیاں کی، اپنے رب کو یاد کیا، روزے رکھے۔ اللہ اکبر، رمضان تو گزر گیا، جو نہ کر سکے سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ اب جو ہم کر لیں یہ رمضان کی گھڑیاں، لمحے دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت آئندہ بھی ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ ایسے مہینے، ایسے دن، ایسے لمحات اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو، اس وقت آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سی صورتحال بنی ہے۔ جنگ کے حوالے سے مختلف ممالکوں پہ حملہ آور ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ تقریباً 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے اللہ نے 2 اعزاز پاکستان کو دیے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ آپ الحمدللہ آہستہ کہتے ہیں، حالانکہ زور سے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کہ یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ نے 2 اعزاز جو ہیں وہ ارض مقدس پاکستان کو عطا کیے۔ آپ کہیں گے وہ 2 کون سے؟ میں نے کہا نمبر 1 دین کے اعتبار سے، نمبر 2 دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن اگر میں یوں کہہ دوں کہ دونوں دین کے اعتبار سے ہیں تو پھر بھی مبالغہ نہیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ دین ہی نے حکم دیا ہے کہ کافر کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہو۔ کیا رہو؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھا ہم نے جہاد کے حوالے سے، ہم نے اس تیاری کے حوالے سے بڑے عجیب عجیب باتیں، بڑی عجیب عجیب نکات۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جن کو اپنے حسب نسب کا نہیں پتا، ان کو میڈیا پہ بٹھا کے ہم نے عجیب عجیب تبصرے کروائے۔ اب حالات سامنے آئے نا، تو اب انسان جب دیکھتا ہے تو پھر انسان کا دل کیا کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے دنیا کے اعتبار سے، اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دے۔ اب دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ رب العزت نے تو پہلے حکم دے دیا تھا کہ ان کافروں کے خلاف اپنے آپ کو کیا رکھو؟ مضبوط رکھو۔ اللہ اکبر۔ خیر، پوری دنیا میں نے کہا اللہ نے اس ارض مقدس پاکستان کو 2 اعزاز دیے ہیں۔ وہ 2 اعزاز کون سے ہیں؟ پہلا اعزاز، پوری دنیا کے اندر قرآن و حدیث، قرآن و سنت، قرآن کی، دین کی اشاعت اور دین کا دفاع الحمدللہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے، دنیا میں کسی اور اسلامی ملک سے، سارے کہہ دیں کسی اسلامی ملک سے، اللہ اکبر۔ اور یہ کر کون رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائیو، میں صرف آپ کو احساس دلوانے کے لیے، یہ وہ کر رہے ہیں جن کو ہم اپنے مال کی میل کچیل دیتے ہیں، جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کو ہم عشر دیتے ہیں، جن کو فطرانہ اور فدیہ دیتے ہیں، قربانی کی کھالیں دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کام کتنا بڑا کیا ہے؟ کام اتنا بڑا کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر
ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دین کی اشاعت اور دفاع کا کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے دینی مدارس کر رہے ہیں، کہہ دو الحمدللہ۔ اور میں نے کہا دوسرا چہرہ بھی تو سامنے رکھنا چاہیے نا، میں بطور تانا نہیں رکھتا، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، اللہ اکبر، ہمارے بھی جذبات ہیں۔ میں نے کہا بھائی دوسری طرف کیا ہے کہ جہاں پہ کھربوں روپیہ بجٹ ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا وہاں دنیا کی 500 ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی ہیں، کتنی؟ 500، اور ان میں پاکستان کی ایک بھی نہیں۔ پاکستان کی علماء پہ باتیں کرنے والوں، پگڑی اور داڑھی والوں پہ باتیں کرنے والوں کہ تم تو پچھلے زمانے کے ہو، ہم بڑے ترقی پہ ہیں، یہ ترقی کی ہے تم نے، تم تو اتنا نہیں کر سکے کہ دن رات محنت کر کے کم از کم ان 500 یونیورسٹیوں میں میرے وطن عزیز کا نام بھی لے کر آتے، نہیں کر سکے تم، باتیں ہم پہ کرتے ہو۔ اور میں نے کہا دیکھو جو کام ہمارے ذمے تھا، قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا، دین کی اشاعت، دین کا دفاع، میں نے کہا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میرے سر کا تاج، ان کی مٹی میری آنکھوں کا سرما، اللہ اکبر، وہ ہمارے مراکز تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ پاکستان کو اعزاز دیا ہے کہ پوری دنیا میں دین کی اشاعت بھی پاکستان کر رہا ہے، دفاع بھی پاکستان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا یہ فخر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو ہر وقت میڈیا بیٹھ کر آپ کی ذہن سازی کرتا ہے، اس ذہن سازی کو توڑنا چاہیے کہ نہیں توڑنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اپنا ذہن بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ نمبر 2، میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے کہا دوسری طرف دیکھیں، ان 50 سے زائد اسلامی ممالک کے اندر اگر میں نے کہا صرف اللہ نے ایٹمی طاقت دی ہے تو پاکستان کو دی ہے، کہو الحمدللہ، سارے نہیں کہتے، کہہ دو الحمدللہ، ادھر ٹرمپ کی طرح تسی بھی پریشان تھا نہیں بھی کیوں ہے، کہہ دو الحمدللہ، وہ دیاں تے نیندہ اڑیاں نے، اللہ اکبر، ہمیں خوشی ہے، ہمیں کیا ہے، ہم تو حافظ صاحب کو کہیں گے یہ تھوڑا جا منہ بینگا کرے چلا دیو، دیکھے جائے انشاءاللہ، اللہ اکبر، ہمیں کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ تو ہمارا سفر ہے، یہ عالم دنیا جو ہے یہ تو ہمارا کیا ہے، سفر ہے، سفر مکے اپنے ٹھکانے پہنچیے جنت، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں، کہو الحمدللہ۔ تو کوئی اور ہوں گے جنہیں موت سے ڈر ہوگا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں؟ میں نے کہا ہم حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند ہیں، کہو بے شک۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ وہ عیسائی بادشاہ نے آپ کو پکڑا نا، لمبی بات ہے، پکڑا، کہنے لگا حضور کا دامن چھوڑ دے، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، بادشاہت سے حصہ بھی دوں گا۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، چاند سے چاندنی جدا نہیں ہو سکتی، سورج سے کرنیں جدا نہیں ہو سکتی، پھول سے خوشبو جدا نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن محمد سے محمد کا غلام جدا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اچھا، بہت سارے حربے اس نے استعمال کیے، آخری حربہ اس نے کیا استعمال کیا؟ کہتے ہیں کڑاہا، لوہے کا کڑاہا لے کے آؤ، اس میں تیل ڈالو، خوب گرم کرو اس کو، جب وہ ابلنے لگا نا، کھولنے لگا تو آگ کو قریب کھڑا کیا، ایک بندے کو پکڑا، اس میں ڈالا، وہ چند سیکنڈ میں جل کے کولا اور کباب بن گیا۔ تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وزیر مشیر دوڑے، انہوں نے کہا بادشاہ گل بن گئی، اللہ اکبر۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا رونا، معافی مانگ لے۔ کہا بادشاہ تو غلط سمجھا ہے، کیا مطلب؟ اس نے کہا میں رو اس لیے نہیں رہا کہ تو مجھے گرائے گا میں جل جاؤں گا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ جان ایک ہے، اللہ جان ایک ہے، ابھی کڑاہے میں ڈالا جاؤں گا تو ختم ہو جائے گی، تو مجھے 100 جانے تو دیتا، میں ایک ایک کر کے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
اللہ اکبر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے بھائیو، تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بدلنا۔ یہ جو آگ لگی ہے نا، یہ جو آگ لگی ہے، نظر یوں آتا ہے اب یہ بجھے گی نہیں، اب یہ بجھے گی نہیں، یہ آگے بڑھے گی۔ اللہ اکبر، اپنے ایمان کو تھوڑا سا مضبوط کرو، اپنے ایمان کو تھوڑا سا کیا کرو۔ یہ کیسے مضبوط ہوگا؟ میں نے کہا نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، گناہ چھوڑیں گے، یہ مضبوط ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ میں نے کہا پھر اس میں جذبہ شہادت پیدا ہوگا، اس میں جذبہ شہادت۔ میں نے کہا دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مذاق میں لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، 2 نمبری میں بڑے آگے ہیں۔ میں کہا انشاءاللہ جدن تسی ساڑھے نہ لڑے تانوں سور آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے اس قوم کو کیا صلاحیت دی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا احسان ہے، آپ دیکھیں نا اللہ کے احسان کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا دین کی اشاعت اور دفاع کے سب سے بڑے مراکز کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں ہیں۔ اللہ نے ایٹم بم دیا ہے تو پاکستان کو دیا ہے، تو انشاءاللہ جب وقت آیا دفاع کا اللہ پاک اس قوم کو حوصلہ بھی دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آہستہ کہتے ہو، تسی کہتے مولوی صاحب عید دا دن توکڑی گلاں شروع کر چھڑی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا سارے کہہ دو انشاءاللہ۔ میں نے کہا بستر پہ ہسپتال، میں کہا بھی ادھر 4 ڈرپاں لگیاں ہون تے ادھر 4 لگیاں ہون تے منہ تے ماسک چڑھیا ہوئے، اس مرن نالوں اے نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھدا ہویا اللہ اکبر ادھر اکھ بند ہوئے تو ادھر جنت چ کھل جائے، سبحان اللہ۔ آؤ میرے بھائیوں، میں بات کہنا چاہتا ہوں، بہت تبصرے دبے الفاظ میں، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مولوی جو ہے نا یہ جذباتی ہیں، بات اٹھے گی افغانستان کی، بات اٹھے گی طالبان کی، بات اٹھے گی فلاں کی، یہ مولوی جناب والا پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اندر زہر بھرا ہوا تھا کہ زہر اگلیں گے، الحمدللہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ علماء شیخ الہند کے وارث ہیں، ان سے بڑھ کر سیاست کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا سنو آج بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، افغانستان مسلمان ملک ہے، ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی وطن عزیز پاکستان پہ حملہ آور ہو اور ہم اس کا ادب اور احترام کریں، یہ ہو سکتا نہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے وطن عزیز سے بڑھ کر کوئی وطن جو ہے وہ جناب پیارا نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا، میں نے کہا آپ دیکھیے تو صحیح نا حالات کیسے بن رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ نعمت کیسی ہے جو نعمت اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا کی، کلمے کی بنیاد پہ عطا کی۔ آپ حالات تو دیکھیں حالات کیا بن رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے حرمین شریفین کی دفاع کے لیے بھی اللہ نے ارض مقدس پاکستان کو چنا ہے، تو ہم دنیا کو پیغام دے دینا چاہتے ہیں، دنیا والوں تم نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا، اگر تو نے حرمین شریفین کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کلمے کی طاقت کیا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ایمان کی طاقت کیا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح معنوں میں صحابہ اہل بیت کے غلام کنہیں کہا جاتا ہے۔ پھر تمہیں طاقت کا اندازہ ہوگا کہ صحیح معنوں میں صحابہ اہل بیت کے غلام کنہیں کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم پیر علی کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ ہوڑی کو کوئی سونی نہ لوے، یہ باہر والے میرے ساتھ نہیں ہے، باہر والے بھی میرے ساتھ ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت علی، عمر بن عدو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عدو جو تھا نا یہ بہت بڑا کافر تھا، اتنا طاقتور تھا کہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا۔ خندق کے موقع پہ جب میرے محبوب یہ آیا نا میدان میں، حل من مبارز، چیلنج کرتے تھے ایک دوسرے کو، نکالو کوئی تمہارا پہلوان بھی ہے تو نکالو اسے۔ جب اس نے حل من مبارز کہا نا، میرے محبوب نے دیکھا حضرت علی کی طرف، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 18 19 سال 20 سال کی عمر ہے پیر علی کی، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا علی
ذرا اس کے مقابلے میں اسد اللہ، قربان جاؤں، حضرت علی نکلے نا تو آگے سے عمر بن عدو، اس نے دیکھا ایک بچے کو میرے مقابلے میں نکالا ہے، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، 110 سال عمر تھی اس کی، 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اشعار پڑھنے شروع کیے۔ کیوں؟ میں نے کہا حضرت علی نے بتایا کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہم موت کو ڈرانے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہیں، ہم بزدل قوم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی ہم تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مت سمجھے کافر کہ ہماری نسل کو انہوں نے یوٹیوب پہ لگا کے، فیس بک پہ لگا کے، ٹک ٹاک پہ نچا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے۔ میں مانتا ہوں کہ جناب کچھ نہ کچھ ہماری قوم بہکی ہے، غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے جو علماء سے دور ہے۔ جو علماء سے کیا ہے؟ دور ہے۔ بولتے نہیں بھائی، جو علماء سے دور ہے، جو علماء کے نزدیک ہے، چاہے میں کہ وہ مرد ہوئے یا عورت، وہ ٹک ٹاک دے نچدا ہے؟ بول دے نہیں؟ چنگے بھلے منڈے 18 سالاں دے، 20 سالاں دے، ادھروں کہنے نچنا ایک کنجراں دا کام ہے۔ کہنا دا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ تے آپ نچدے پے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں کہا وہی جناب بکری اور بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیے اور شیر کا شکار ہوتی ہے جو ریوڑ سے باہر نکلے۔ میں کہا جو علماء سے دور ہوتے ہیں نا وہی ان کاموں پہ لگتے ہیں، وہی ان کاموں پہ لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تم جو تھوڑا بہت اس کام پہ ہماری قوم کو لگا کے سمجھ رہے ہو نا کہ جناب ہم کامیاب ہو گئے، میں نے کہا فکر نہ کرو، جس دن تمہارا ہمارا مقابلہ ہوا نا پھر اس دن اس قوم کی ذہن سازی میڈیا نہیں کرے گا، اس دن اس قوم کی ذہن سازی یہ مولوی کرے گا۔ مولوی جس دن یہ مولوی ذہن سازی کرے گا پھر تمہیں پتا چلے گا اللہ اکبر اس قوم کے اندر کیسے کیسے لوگ، اللہ اکبر تم حیران ہو جاؤ گے۔ یہ بندے تو وہ تھے جو ہمارے تھے جن کو ہم نے جناب والا ٹک ٹاک پہ لگایا، فیس بک پہ لگایا، یوٹیوب پہ لگایا تھا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا یہ محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ کیسے قربان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کہہ دو بے شک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دو بار کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کہتے جی قوم کا ذہن نہیں بنتا۔ میں کہا بھی یار تسی ٹی وی دے پروگرام تے جنانیاں بٹھائیاں نے، 4 دن سانو باؤ، ویکھو ذہن بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، وقت ہو گیا۔ تو حضرت علی جب آئے نا میدان میں تو اشعار پڑھتے ہوئے آئے، اشعار پڑھتے ہوئے آئے۔ وہ آگے سے کہنے لگا علی یہ اشعار کا موقع نہیں ہے، تلوار کا موقع ہے۔ فرمایا آ جا۔ حضرت علی نے پہلا وار کیا تو زمین پہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور زمین تے پیا کہندا ہے اپنی قوم نو، وہ کہندا ہے یاد رکھو محمد دے غلاماں نہ ٹکرائیو، میں ایک بچے دا مقابلہ نہیں کر سکیا تے تسی کی کر سکو گے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہم اس علی کے ماننے والے، ہم کیا ہیں؟ اس علی کے ماننے والے۔ اور ایک بات اور کہتا چلا جاؤں، ایک بات اور کہتا چلا جاؤں۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ جتنے بھی علماء ہیں، مسلک بریلوی ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنے بھی مسلمان مدارس علماء ہیں، الحمدللہ اس وقت سارے کے سارے اپنی فوج اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، کہو بے شک۔ لیکن ڈنڈی مار لے نے کئی بندے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کیڑی جماعت دینے یہ دینا سانو کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے بک بک کر رہے ہیں، کبھی فوج کے خلاف، کبھی ملک کے خلاف۔ کوئی غیرت ہونی چاہیے، کوئی شرم ہونی چاہیے۔ میں نے کہا صرف حکومت کی خاطر، اللہ اکبر، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں سب کچھ بھلا کے ایک ہونا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ موقع ہے، ان بے حیاؤں سے اپنا تعلق ختم کرو، ان بے غیرتوں سے اپنا تعلق ختم کرو۔
جو ہماری فوج کو کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فرشتے، ہر محکمے میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ موقع ہے ہم نے دنیا کو پیغام دینا، دنیا والوں اگر تم نے حرمین شریفین کی طرف بری نگاہ سے دیکھا، اگر تم نے ارض مقدس پاکستان کی طرف بری نگاہ سے دیکھا، ہم دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کیا کر گزریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا ایک دفعہ سارے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے نا، تاج و تخت ختم نبوت، حرمین شریفین۔ اچھا یار یہ کچھ بندے اندر والے بولتے ہیں، باہر والے میرے ساتھ نہیں ہیں؟ باہر والے بھی تو میرے ساتھ ہیں نا۔ سارے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیجئے گا۔ حرمین شریفین، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ وقت ہو گیا صفحے درست کر دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین تیرے عاجز بندے، اللہ تیرے کمزور بندے، اللہ تیرے نکمے بندے، اللہ تیرے گنہگار بندے، اللہ بے بس مجبور بندے، اللہ جن کو تو نے رمضان جیسا مقدس مہینہ دیا، اللہ ہم پھر بھی غفلت میں ڈوبے رہے۔ اللہ آج 29 رات آ گئی، 28 دن گزر گئے، اللہ ہماری کیفیات وہی رہی، ہمارے حالات و واقعات وہی رہے، اللہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ یہ مہمان اسی طرح لوٹ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ابھی بھی وقت ہے، تاکراتوں میں سے آخری تاکرات ہے،
اللہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، اللہ تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہے، اللہ تیرا گھر ہے، اللہ تیرے عاجز بندے گردنیں جھکائے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے رحیم اللہ رحم والا معاملہ فرما، اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ اگر تو نے اپنے در سے ہمیں خالی دھتکار دیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہماری دنیا برباد، اللہ ہماری قبر برباد، اللہ ہماری آخرت برباد، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تیرے علاوہ تو مشکل کشا بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ تو حاجت روا بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ تو بگڑی بہلانے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ اقراری مجرم تجھے بڑے پسند ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دامن میں نیکی کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو ریاکاری سے بھری ہوئی، تکبر سے بھری ہوئی، اللہ لیکن جیسے کیسے بھی ہیں، امتی تو تیرے محبوب کے ہیں، بندے تو تیرے ہیں، اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اسی حالت میں موت آ گئی تو تیرا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ اگر تو نے پوچھا کہ زندگی کہاں گزاری تو کیا جواب دیں گے؟ جوانی کہاں گزاری تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہماری کمزوریوں پہ ہمارے عیبوں پہ آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اللہ جس طرح پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ اس طرح اس کو معاف بھی فرما دے۔ اللہ صرف معاف نہ فرما، رحمت کا قلم پھیر کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کے دونوں دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، ماموں، خالہ، چچی، پھپھی، تائی، کوئی رشتہ دار بھی ہے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اکابرین کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے، اللہ ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ ماں باپ کی محبت میں تو ہمیں رونا آتا ہے، اللہ بچوں بیوی کی محبت میں تو رونا آتا ہے، بہن بھائیوں کی محبت میں تو رونا آتا ہے، تیری محبت میں رونا نہیں آتا۔ اللہ تیرے محبوب کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ اللہ چلو رونا نہیں آتا، رونے جیسا منہ تو بناتے ہیں، اللہ اسے ہی قبول فرما کہ ہم پہ رحم فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب دامن پھیلائے بیٹھے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے احباب اس سمیت دامن پھیلائے بیٹھے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ میرا جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے، اللہ قرض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ بہت سارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ جو بیمار ہیں، ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اللہ ہمارے بابا جی موسیٰ صاحب، اسی طرح اور بزرگ بھی انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، کسی کو اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ میرے اللہ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، داتا تو ہے۔ اللہ اس لیے تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب، استاد اس دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ بالخصوص اللہ اس مسجد کے بہت سارے نمازی، اللہ جو ہمارے ساتھ جمعے میں جمع ہوتے تھے، اللہ اب قبر کی لاحت میں اتر گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین گناہ کی موت سے بچا لے، اللہ بری موت سے بچا لے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے،
اللہ جب موت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تکبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، حرام کے مال سے بچا لے، سود سے بچا لے، رشوت سے بچا لے۔ اللہ اہل حق کا ساتھ دیا ہے، اللہ انہی کے ساتھ موت نصیب فرما دے۔ اللہ اہل حق کا ساتھ دیا ہے، انہی کے ساتھ موت نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری کمیٹی کے صدر حافظ انور صاحب، اللہ جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں اس طالب علم کو اس منبر پہ بٹھایا یہ کہتے ہوئے کہ یہاں حق بیان کرنا ہے، اللہ عرصہ گزر گیا، اللہ جو زندگی باقی ہے اسی طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں مجھے اجر ملے، اللہ جہاں مجھے ثواب ملے، اللہ وہاں یہ محنت اور کوشش ان کی ہے، اللہ ان کو بھی یا اللہ اس کا اجر نصیب فرما۔ اللہ پوری کمیٹی کے جو جو افراد ہیں، اللہ جن کے میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا، اللہ سب اس کار خیر میں شامل ہیں۔ اللہ یہاں سے حق کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ دلائل کے ساتھ دین کی بات بلند ہوتی ہے۔ اللہ قیامت تک یا اللہ اسے بلند رکھ، اللہ قیامت تک اسے دین کا مرکز بنائے رکھ۔ الہ العالمین جتنے احباب مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ کسی طرح بھی تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما، اللہ اس مدرسے کو طلباء سے آباد فرما۔ اللہ جو جو لوگ مسجد اور مدرسے کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین یہاں سے یا اللہ طالب علم ہوں، نکمہ ہوں، کمزور ہوں، لیکن اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق اللہ لوگوں کو سناتا ہوں، جب تک یا اللہ پاک زبان چل رہی ہے، جسم کے اندر روح ہے، اللہ یہ سبق سنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان حضرات کا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سننے سنانے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ سننے سنانے پہ حضرت قاری صاحب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ میرے محبوب کی مبارک زبان سے جو جو اعلانات ہوئے اللہ سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک کی محبت نصیب فرما۔ میرے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، ہر بری چاہت والے کی بری چاہت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر اور اپنے محبوب کے روضے کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین نکمے ہیں، تیری رحمت برس رہی ہے، اللہ ہمیں لوٹنا بھی نہیں آتی، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنی شان اور رحمت کے مطابق عطا فرما۔ الہ العالمین کچھ نہیں مانگتے اللہ، کچھ نہیں مانگتے، تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ ہم نکموں سے راضی ہو جا، اللہ ہم نکموں سے راضی ہو جا۔ اللہ عمل کوئی نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، طہارت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے بندے تو ہیں، اللہ یہ تو اعلان کرتے تیرے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تیرے محبوب خاتم النبیین ہے، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے دجال کذاب ہے، اللہ اس پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تیرے محبوب کے یاروں پہ جو زبانیں بھونکتی ہیں، اللہ دلائل کی دنیا میں ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، اللہ ہماری یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ صحابہ اہل بیت کے قدموں میں قیامت والے دن ہمیں جگہ نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ اللہ جو بدبخت اللہ اس دور کے اندر ان محسنین جن کی جنت کے اعلان فرشوں پہ مصطفیٰ نے کیے،
عرشوں پہ آپ نے کیے، اللہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ ہمیں علمی دنیا میں اللہ ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اللہ ہمیں جرأت عطا فرما، عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ اہل بیت کے گیت گا رہے ہیں، اللہ گاتے گاتے ہمیں قبر کی لحد میں اتر جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے اللہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس خدمت